بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سہیل رانا۔ 6 سپتمبر، 7 سپتمبر اور آج 8 سپتمبر۔ 6 سپتمبر 1965 یہ ایوب خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ہم وطنوں، 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے۔ آج صبح سویرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا۔ اس قدر اشتعال انگیزی کے باوجود ہم نے جس ضبط و تحمل سے کام لیا اسے ہندوستانیوں نے غلط سمجھا۔ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ میرے ہم وطنوں، آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اس کے بعد جنگ جیتتے ہیں 71 بار۔ میں ایک روز پہلے لانس نائک محفوظ شہید کے مزار پر گیا تو وہ یہ لائیو وہاں میں نے کیا، وہ دیکھ۔ یہ لانس نائک محفوظ شہید کی قبر ہے جہاں پہ وہ ابدی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یہ اس ویڈیو کے بعد جو میں نے ابھی جنرل ایوب کی دکھائی، یہ شہادت اس لیے نہیں دی گئی تھی، اور ان محفوظ شہید صاحب کی اس صدقات سے پہلے یہ آپ وہ دیکھیں، یہ ادھر ان کو تدفین کیا گیا تھا، لیکن جب 6 ماہ کے بعد شہید کو ادھر لایا گیا تو ان کی جو جہاں کے لوگ بتاتے ہیں، جو ہسٹری میں ہے کہ تقریباً 1 فراق تازہ خون، جس کی ان کی ماں یہ سرور جان جو خدا خاک ہیں یہاں پر، چومتی رہی تھی۔ کیا یہ جنرل ایوب کی وہ سپیچ اور لانس نائک محفوظ شہید کی شہادت اس لیے دی گئی تھی؟ یہ ناقابل بیان ہے۔ ایک شہید نہیں ہے، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہیں۔ جو کل DGISPR نے کہا، کیا یہی دن رہ گیا تھا 6 ستمبر والا؟ کیا آگے دن ختم ہو گئے تھے؟ کیا نئے آنے والے دن نہیں تھے؟ انہوں نے جس نے بھی یہ سازش کی ہے، جنرل ایوب کے وہ مجھے الفاظ ابھی بھی یاد آ رہے ہیں، وہ سلیری کو فون کرتے ہیں اور ISPR سنبھال لو۔ تو عاصم منیر صاحب بھی کسی کو فون کریں کہ جائیں ISPR سنبھال لیں، ان کے نیچے 2 سٹار لگے ہوئے ہیں، ایک 86 PM ہے لانگ کورس کا، ایک 89 PM ہے لانگ کورس کا ہے۔ میں خود میرا باپ، میرا دادا، میرا نانا
میرا سسر اسی 65 کے غازی ہیں وہ 20 میں ہم نے جوان بھتیجے کو کرنے شہید کو لایا ہے میجر صاحب کو. میں نے دونوں بچے فوج کے پاس ہیں, لیکن یہ شہادتیں اس لیے نہیں ہیں کہ ان شہداء کے خون کو ضائع جانے دیا گیا. ملک آباد میں ایک عید کا سماعت ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی 1 منٹ پہلے یہاں پہ سینکڑوں لوگ دعا کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ 7 سپتمبر ہے ایئر چیف کی پھول چڑھا رہے ہیں شہداء پہ. یہ دیکھ اور آج 8 سپتمبر ہے. نیوی کی کوئی تقریب نہیں ہے, ایک پریس ریلیز ہے. اور میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ ہم نے پہاڑوں, میدانوں اور سمندروں میں جنگ جیتی, جس کو 6 سپتمبر کے روز 200 بندوں تک محدود کر دیا گیا. شہداء ہمارا سب کچھ ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں نے تینوں لائیوز آپ کو دکھا دی. کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کے مجمع جو ہوتے تھے 6 سپتمبر کو وہ ایک کمرے تک محدود آ گئے. سوچنے والی بات ہے, اور وہ سوچیں جن کو سوچنا چاہیے. کل میں بیان نہیں کر سکتا, پورا اسلام آباد سیل تھا 9 سپتمبر 7 سپتمبر. 39 مقامات پر کنٹینر لگا دیے گئے. اسلام آباد میں کوئی بلی داخل نہیں ہو سکتی پنڈی میں. وہ جو یہ ایک اور میں آپ کو آڈیو سنا رہا ہوں, یہ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو تھپڑ مارے گئے. وہ اپنے اس میں میڈیکل کالج سے نکل کے گھر جا رہے تھے. السلام علیکم سر. ایکچولی میں 4th ایئر BDS کا اسٹوڈنٹ ہوں FMDC میں, اور میں ہاسپٹل سے جا رہا تھا اپنے ہاسٹل کی طرف. تو راستے میں انہوں نے ہمیں پکڑ لیا, پولیس والوں نے, بغیر کسی ریزن کے. ہیلمٹ بھی تھا, ID کارڈ بھی دکھایا ہے, ٹھیک ہے. انہیں ایون کہا بھی ہے کہ میں آپ کو بائک کے کاغذات کا پروف بھی دے دیتا ہوں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں, آپ جو ہے SP صاحب سے ہی بات کریں, ادھر ہی جا کے دیں. کوئی ریزن نہیں ہے, بس یہی ریزن ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ جماعت وغیرہ کے ساتھ ہوں گے, ادھر ادھر پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے, ہم پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں صرف, ٹھیک ہے. اور ہم سیدھا جا رہے تھے ہاسٹل کی طرف, ہاسپٹل سے. تو سر کائنڈلی اس کو دیکھیں ذرا. یہ میں نے آپ کو سنا دی ان کی وائس. ایک کانسٹیبل تھپڑ مار رہا, سب انسپیکٹر تھا. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا, کچھ 20 سال پہلے کی بات ہے. مال روڈ پہ وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے جا رہے تھے, تو ان کو سب انسپیکٹر ٹریفک والے نے روک لیا, اور رک جاؤ DC صاحب ننگن لگے نے. وہ ڈرائیور اور گن بن جاتے ہیں, جی VC صاحب جا رہے ہیں یونیورسٹی میں, پنجاب یونیورسٹی میں. اور نے کہا کہ ماما SP لگا تیرا VC. ان کو اتنی عقل نہیں ہے. CSS کرنا آسان کام ہے, ڈاکٹر بننا مشکل کام ہے. یہ کانسٹیبل, SHO سب SP تو شاید غلط کہہ رہا ہوں, تھپڑ رہے ہیں ڈاکٹر, دوسری ہوپس دلا رہے ہیں کہ ادھر ہی رہے. اس طرح جب ان یونیفارم کو کوئی ہٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ توہین وردی. ان کو کسی نے ہٹ کیا, توہین نہیں ہوئی کسی کی. آج ابھی مجھے
میرے رپورٹر نے مجھے بتایا کہ جلسہ گاہ میں لاکھوں لوگ ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں روکنے کے باوجود، اور ادھر کوئی ایس پی صاحب جل گئے ہیں یا مارا گیا ہے اور انہوں نے سیدھے فائر مارے ہیں، زخمی ہیں کچھ لوگ۔ یہ حالات ہے۔ یہ ڈائریکٹ حکومت کا کچھ نہیں جانا، انہوں نے کوئی کام نہیں کرنا، انہوں نے گالی جو بھی پڑتی ہے حکومت کو نہیں پڑتی۔ وہ جڑا دارہ رہ گیا نا وہ بھی کوئی تھوڑا جا سوچ لے، کیا کہیں ہم، کیونکہ ہم اس خاندان سے ہیں جن کی 4 5 نسلیں ادھر ہی ہیں۔ تو خدا کے لیے سوچنے والوں تسی بھی کچھ سوچو، ساڈے تے نہ رہو۔ حکومت والے نے نس نس جانا ہے، پہلے بھی یہ ایک پلٹو گروپ ہے، یہ پلٹو گروپ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، دیکھتے ہیں آگے 1 2 روز میں کیا ہوتا ہے۔